میں بار بار سناتا ہوں میاں بیوی کا واقعہ۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ نے ان کو تقوی سے نوازا تھا، علم سے نوازا تھا، ادب سے نوازا تھا، مگر رنگ کے اعتبار سے وہ کالے تھے، کلر اس کا کالا تھا۔ جس خاتون کے ساتھ اس کی شادی ہوئی وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی۔ اب جس کو خوبصورت خاتون مل جائے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ہنگامہ یا شکر؟ شکر کرنا چاہیے۔ جس کو خوبصورت شوہر مل گیا اس بیوی کو شکر کرنا چاہیے۔ اب یہاں الٹا ہے، بیوی بڑی خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، شوہر جو ہے خوبصورت تو ہے، علم ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، تقوی ہے، مگر کلر اس کا کیا ہے؟ کتنا کالا ہے، کتنا اتنا کالا کہ بچے دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ ایسے میں کسی نے کہا کہ بھائی تم شیطان کی شکل بنا کے لاؤ، تو کسی نے اسی کی شکل بنا کے لائی، اس عالم کی جو اتنا کالا تھا۔ وہی ویسے ہی تھا، اللہ نے ان کو بنایا تھا ویسے۔ لیکن اس بیوی نے ہمیشہ کے لیے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ کالا اپنی جگہ، مگر اس جیسا صاحب تقوی بھی مجھے ملنے والا۔ تقوی کو ترجیح ہوتی ہے۔ تقوی جو خاتون باشعور ہو، جو اللہ والی ہو، جو اللہ کی حقیقی بندی ہو، وہ اس کی باقی چیزوں کو نہیں دیکھے گی، وہ اس کے تقوی کو دیکھے گی کہ وہ حقوق پورا کرتا ہے تو اس کے تقوی کو دیکھے گی، نمازوں کو دیکھے گی، حقوق العباد کی ادائیگی کو دیکھے گی، اللہ سے ڈرنے کو دیکھے گی۔ تو کئی سال گزرے تو اس بیوی نے کہا کہ مجھے ایک بات دل میں آ رہی ہے جو مجھے آپ سے کہنی ہے۔ کہنے لگے وہ شوہر بتاؤ؟ کہنے لگی کہ انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ کیا کہا؟ بے بیگ کون بجو جنت بجو۔ میاں بیوی یعنی اس گاؤں میں اس طرح کی میاں بیوی نے کوئی بات کی ہے؟ ہو سکتا کسی نے کی ہو تو بتائیے گا، کی بھی ہوگی، نیک بھی رہتے ہیں، میاں بیوی نیک بھی ہوتے ہیں، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ اور بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے انشاءاللہ ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ شوہر نے کہا انشاءاللہ جائیں گے، لیکن ذرا مجھے بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہم جائیں گے؟ کہنے لگی قرآن میں 2 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے یہ 2 وصف اپنی زندگی میں لائے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ ان 2 اوصاف میں سے ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ کہنے لگی کہ میں جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں خوبصورت ہوں، تم کالے انسان ہو، اور جب سے میں تمہاری زندگی میں آئی اللہ نے تمہیں میری وجہ سے شکر کرنے کا موقع دیا کہ تم شکر کرتے ہو۔ شکر یا اللہ مجھے تو نے ایسی بیوی دے دی، تو تم میری وجہ سے شکر کی بنا پر کہاں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگی تم؟ کہنے لگی میں جب سے تمہارے نکاح میں ہوں تب سے تمہارے اس کالے پن پہ صبر کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہوں؟ تو میں صبر کی وجہ سے جنت میں جاؤں گی اور تم شکر کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ کہنے لگا واہ کیا بات کہی دی، مجھے اس طرف بھی خیال نہیں گیا۔ تو اگر اس گاؤں میں رہ کر آپ سب مل کر اپنی اپنی جگہ اپنی بیویوں کو یہ کہیں، اپنی بچیوں کو یہ کہیں، اپنے والدین کو یہ کہیں، اپنے دوستوں کو یہ کہیں کہ بس شکر اور صبر کا آج کے بعد شکر کرو، تو آپ کو لگ رہا ہے گاؤں میں کبھی لڑائی ہوگی؟ جو قوم شکر کرتی ہے، جو قوم صبر کرتی ہے، وہ کبھی آپس میں لڑتی نہیں ہے۔ لڑتے وہی ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں، جو بے صبر ہوتے ہیں۔ ایک بات بھی نہیں تو بے صبر ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، لڑائیاں ہو گئی۔ اور ذاتی طور مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے تلیل میں صبر کم ہے۔ کیا زمین کی لڑائیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لڑائی ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، میاں بیوی کی لڑائی۔ ایک نمک زیادہ شوہر غصے سے باہر، نمک کم تو غصہ۔ بیویوں کو اتنا دھمکا کے ڈرا کے رکھا گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حاکم ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، شادی آدمی کیوں کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے شادیاں کی ہیں، 10 لوگوں نے، بچے بھی ہیں، کیوں کی تھی شادی؟ آپ کا یہ تصور ہے کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے گھر میں کام کرانا ہے۔ ایک باپ نے کہا کہ بھائی تم نے جلدی کیوں کی بچے کی شادی؟ وہ کہنے لگا گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا تو نوکرانی کوئی لاتے، ملازمہ کوئی لاتے۔ شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ تم اس سے 24 گھنٹہ کیا کراؤ، کام کراؤ۔
اور یہ بھی شکایت ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو کہتے نماز ہے ہی نہیں، نماز پڑھتی ہو کام کرو اٹھ کر۔ جو مسلمان شوہر اپنی بیوی کو نماز بھی نہ پڑھنے دے اپنی خود غرضی کے لیے، تو کیا وہ شوہر کوئی بڑا کام کر سکتا ہے؟ تو جب تک آپ اور ہم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کریں، کوئی بھی آ کر آپ کو مجھے بدلنے والا نہیں ہے۔ خود تبدیل کرنا پڑے گا، خود اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اور اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا آپ کا ہمارا یہ کہنا ہے کوئی عالم آتا ہی نہیں ہے، ہمارے تلیل کا تو اور بڑا مسئلہ ہے، کوئی نہ تو پیدا بھی ہوں سو ضرور بوجھو، ارے جائے گا ہی نہیں، تو سیدھی سی بات۔ کچھ تو تکوینی نظام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ نظام ہوتا ہے، اور کچھ آپ کا میرا کمزور پہلو ہے۔ کچھ آپ کا میرا کیا ہے؟ سب سے کمزور پہلو آپ کا میرا یہ ہے کہ ہم جو بھی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کام لینا ہمیں آتا ہی نہیں، ان سے ہمیں کام لینا آتا ہی نہیں۔ کوئی اچھے شعبے میں آگے نکل گیا، اس کو پکڑتے، وہ پکڑنا ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اور لے دے کے جو بیچارے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، آدھے یا پورے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کی اقتصادی صورت، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو سیدھی سی بات ہے، آخر وہ بھی کیا ہے؟ امت کے انسان ہی تو ہے امت میں، وہ کہاں سے بیٹھے ہیں؟ وہ ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، جس کی وجہ سے علاقے کی حالات کیا ہو جائیں گی؟ تبدیل ہو جائے۔ علاقے کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی کوئی اقدام ہو، اور اجتماعی اقدام میں سب سے بڑی اجتماعیت کا تعلق دعوت سے۔ کس سے؟ دعوت کے ساتھ۔ دعوت کے ساتھ لگ گئے تو شعور آ جائے گا، دعوت کے ساتھ لگ گئے تو اللہ کے بارے میں تعارف آ جائے گا، تعارف آ گیا تو پھر کیا کہنا؟ پھر یہ گندے سوالات بھی نکلیں گے ذہن سے، بے لوث کام بھی نکلیں گے ذہن سے، خود غرضی بھی نکلے گی ذہن سے، خود پرستی سے بھی بچ جائیں گے، جب کلمے اور ایمان اور دعوت کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ آئے ضمن میں، ورنہ کیا ہوگا؟ کھیتوں میں ہے تو عجیب و غریب سوالات، جنگل میں ہے تو فضول گوئی، خواہ مخواہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، انہی باتوں میں ہم مشغول ہوتے ہیں۔ آخر میں خود ہی انسان کو احساس ہوتا ہے یار میں ابھی تک کیا کر رہا تھا، 2 گھنٹے بیٹھ کر گفتگو، اسی میں غیبت ہے، اسی میں حسد کی باتیں ہیں، اسی میں شرک ہے، اسی میں بدعات ہیں، اسی میں جھوٹ ایک دوسرے کے متعلق بولنا ہے۔ بعد میں تحقیق کے ساتھ پتہ چلا جو جھوٹ کسی کے متعلق بولا تھا وہ جھوٹ تھا، تہمت ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ 99% تہمتیں جھوٹ ہوتی ہیں، 99% تہمتیں جو قاسم ہیں، لیکن لوگ لگے اسی میں لگے۔ تو یہ تمام خرابیاں کب ختم ہوں گی انسان کی؟ جب دعوت کے ساتھ آدمی جڑ جائے گا۔ دعوت کے ساتھ، یعنی دعوت کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، حدیث کے ساتھ جڑ جائے۔ ان دعوت والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ یہ عوام کو علماء کے ساتھ جوڑ دیتی۔ کس کے ساتھ؟ پھر وہ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، احکام پوچھتے ہیں، تاکہ وہ امت فضولیات سے بچ کر دین کے ساتھ لگ جائے۔ فضولیات پتہ کیا ہوتی ہے؟ تلیل گریز اور وہ پوری وادی میں، بلکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب سوالات نہیں ہوتے تھے ذہن میں، وہ ایک ہی بات پوچھتے تھے مولوی صاحب سے، گھوڑا کوکر کن گھوڑا پھول، گھوڑا کوکر آیا کن گھوڑا آؤ۔ آپ کے تلیل میں تو ہوگا نا۔ اب اسی میں زندگی گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا پہلے مرغی آئی تھی یا اس سے کیا جنت کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت والد تقریر کر رہے تھے، 4 7 8 گھنٹے تقریر کی، ایک بڑا آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا ایک لمبی تقریر آپ نے کی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جو جنت کا آپ نے بتایا ایک چیز آپ سے رہ گئی کیا؟ وہ اتنا بڑا عالم تھا سننے والا، اس کو اس عالم کے متعلق کھڑے ہو کر کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، ایک بات آپ نے نہیں کہی، جنت میں تمباکو پینا جائز ہے ناجائز؟ کیا جنتا کی سب سے زیادہ کشمیری قوم تمباکو پی، تلیل سے لے کر ہر جگہ، ہر گوڑ چلم محسوس، چلم ساتھ رہتی ہے آپ لوگوں میں، اور اس کے اپنے نقصانات۔ اس بزرگ نے کہا تم پی سکتے ہو جنت میں تمباکو، مگر آگ لانے کے لیے جہنم میں جانا ہے، کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نے کہا مجھے معاف کیجیے، مجھے ایسا سوال
تو ایسے سوال کرتے ہی کیوں ہو جس کے جواب آئیں گے پریشان ہو جاؤ. قرآن نے تو بہت پہلے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات نہ کرو کہ جوابات پر پریشان ہو جاؤ. بنی یہود جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، اور وہی طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا تعلق تو ہے ہی نہیں آخرت سے. تو ایسے سوالات علماء سے پوچھو کہ جس سے ایمان بنے، جس سے ایمان میں استحکام ہو، جس سے آخرت بنے. ان سوالات سے گریز کریں اور دور رہیں، اجتناب کریں جن سوالات سے ایمان کم ہوگا، جس سے ایمان پر فرق پڑے گا. اور فضول گوئی میں اپنے آپ کو نہ مبتلا کریں. یہ تب ممکن ہے جب آپ مل کر جوان حضرات خصوصاً دعوت کے ساتھ جڑ جائیں گے. کس کے ساتھ جڑ جائیں گے؟ دعوت کے ساتھ جڑ جائیں گے. یہ جو تلیل میں اور کہیں بھی یہ جو کمزوریاں ہیں، شوہر نے مہر ہی ادا نہیں کیا بیوی کا، 60 سال کا شوہر ہے، کتنے سال کا؟ یعنی 60 سال پہلے شادی ہو چکی ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ 60 سالہ شخص نے اپنی بیوی کو مہر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. اور جس 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ بزرگ نے 80 سال پہلے شادی کی اور ابھی تک مہر ادا نہیں کیا ہے اور مر گیا، تو حدیث کی روشنی میں قیامت میں اس کا نکاح ثابت نہیں ہوگا. اب کیا کرنا ہے بزرگوں کو؟ مہر ادا کرنا نہیں کرنا چاہیے. سونے سے پہلے انہیں چاہیے کہ بیوی سے پوچھے جا کر میں مہر ادا تھا اس کا کتنے تھا، وہ کہے کہ نہیں کیا مہر ادا کرو. تلیل گریز ہی کا جب میں نے یہ حدیث دعوت جامع مسجد میں بات کی اس پر، ایک بزرگ مجھے ملے، اتنا پریشان ہو گیا وہ بیچارہ. اس کی ایمان کی چیز تھی نا، یہ پریشان ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. یوں یہ حدیث سنی، اب بزرگ پریشان ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے جو مہر اس وقت رکھا تھا آپ سن کر تعجب کریں گے، اچھا خاصا مہر تھا، اچھا خاصا مہر، 30-40 سال سے ادا ہی نہیں ہو رہا تھا. اس نے وہ سب کچھ بھیڑ بکریاں بیل گائے کھیت جتنا بھی مہر میں تھا سب ادا کیا، 2-3 دن میں ادا کیا. کہا کہ میں اسی حال میں مرنا نہیں چاہتا، میں اسی حال میں نہیں مرنا چاہتا. یہ کیا ہے؟ یہ جو مہر ادا نہ کرنا بیویوں کا، اس سے بڑھ کر بے دینی کیا ہو سکتی ہے؟ اور مرنے کے بعد کہتے ہیں لوگ چولہا معاف تھے. وہ آج تک میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ چولہا معاف تھے لوگ. یہ تلیل میں مصیبت ہے. ایک تو اس نے پوری زندگی خدمت کی، اسی سے کیا کرا رہے ماں؟ یہ کچھ صحیح عجیب غریب یہ منطق ہے. یہ اب پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ مجھے خود سمجھنا ہے پہلے وہ کیا ہے. تو مہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر ادا نہیں کر رہے بزرگ، انہوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کر رکھا ہے. اگر وہ دعوت کے ساتھ جڑے ہوتے، اگر وہ دین کے ساتھ جڑے ہوتے، کم از کم انہیں پتہ ہوتا کہ مہر ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. سنو کوئی سے ادا نہیں کیا تھا، آج ادا کرنا اس کو. اب دیکھو آسانی کتنی ہے دین میں. اب میں آپ کو ایک آسانی بتاتا ہوں اس میں مہر ادا کیسے ہوگا. یہ کو نکاح کا زگناس، اب وہ سوچیں کہ ہم کہاں سے ہے نا. ٹھیک، اب سنیے، آج سے پہلے فرض کریں تلیل میں کسی نے 50 سال پہلے نکاح کیا، جیک نہ جیک قرضہ موجود آس یا نہ آس، بیوی کہے گی یا کوئی گواہ کہے گا یا خود کہیں گے کہ ہم نے اس وقت 500 روپے مہر رکھے تھے. کتنے؟ سوال ہے تب سے 50 سال گزرے، کتنے سال؟ آج کتنا دینا ہے؟ 50,000. آج بھی وہی 500 دینا، 500 کو 600 نہیں ہوتے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس بیچاری کا نقصان ہو گیا. اسی لیے شریعت کہتی ہے بہتر ہے جنس کی شکل میں رکھو، زمین کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، ان چیزوں میں رکھو تاکہ اس کا ویلیو بڑھتا رہے. فائدہ کس کا ہوگا؟ بیوی کا. جب 500 نقد رکھا ہے تو بیچاری کو 500 نقد وہ زیادہ مانگے گی تو وہ سود کی شکل ہوگی، تو جو اس بیچاری کے لیے نقصان دہ ہے. اب کم از کم جو رکھا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے. بیویوں سے جا کر پوچھو. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب نے نیا مسئلہ کیا اٹھایا؟ نیا نہیں، یہ پرانا ہے. آئے سمجھ میں؟ ان بیویوں کو جب تک نہیں کہیں گے، ان کو ہوشیار نہیں کریں گے، یہ بیچاری ایسی ہے. نقصان بیوی کا نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟
جو مہر ادا نہیں کرے گا اسی کا تو نقصان ہے، قیامت میں تو پکڑ کس کی ہوگی؟ ہو گیا ایک مسئلہ۔ لیکن یہ مسئلہ کیا ہوگا جب آپ جڑیں گے دعوت کے ساتھ، تو یہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں۔ اچھا، ایک باپ ہے، اس کے لڑکے بھی ہیں، اس کی لڑکیاں بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، بیوی بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی وراثت کو، میں اپنی جائیداد کو تقسیم کروں۔ وراثت تو مرنے کے بعد بنتی ہے، لڑکے کو دے رہا ہے، نہ بیوی کو دے رہا ہے، نہ اپنی بچی کو دے رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تم بیٹی کو تو محروم کر دیتے ہو اور اپنے لڑکوں کو دے رہے ہو۔ قرآن نے وصیت کی ہے والدین کو کہ تم اپنی اولاد کے متعلق وصیت کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو دے دو اپنا پورا حصہ دو اور لڑکی کو اپنا ایک حصہ دے دو۔ دو لڑکیوں کے مقابلے میں ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جتنی دو لڑکیوں کو ملے گا۔ لیکن کیا لڑکیوں کو آپ دیتے ہیں کچھ؟ پر کتنی بے شرمی کے ساتھ ہم کہتے نہیں دیتے، حقیقت ہے نہیں دیتے۔ اگر آپ کہو کہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ۔ تو سچ ہی تو بول رہے ہیں۔ اب یہ سچ جو آپ نے بولا، اس پر عمل کرنا ہے یا اس پر نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا۔ اب اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی، دینا تو ہے بارہ کسی بھی شکل میں۔ تو جو قوم اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہے۔ یہاں تو دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی اس میں کمزور ہیں، لیکن آپ کے لیے، میرے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ فرض کریں ایک امام ہے، عالم ہے، اس نماز نہ تھی ہوں جگ سے نہیں تھے کہ رزن ہو امام سے نہ تھی ہوں بیس کے تو چلے گا؟ یہ عجیب منطق ہے یہ۔ ارے بھائی وہ بدقسمت ہے، غافل ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کو تو پڑھنا ہے نا۔ وہ وراثت صحیح نہیں تقسیم کرنا، آپ کو تو کرنا ہے نا۔ اس لیے یہ جو تمام